معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا ایک مشہور ناول خوف، جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں انتقام کی آگ کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ چودھری سردار علی 3 ماہ ہسپتال میں رہ کر آئے تھے۔ بہت لاغر ہو گئے تھے، حالانکہ اسپتال کو بھی ان کی جاگیر بنا دیا گیا تھا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا تھا، پورے اسٹاف نے ان کی تیمارداری کی تھی، گھر کے لوگ الگ باقاعدہ ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے۔ چودھری صاحب کے شاندار کمرے کے علاوہ ان کے کمرے کے دونوں طرف 2 کمرے اور حاصل کیے گئے تھے جو گھر کے تیمارداروں کے لیے تھے۔ 3 مہینے اس شان سے بیمار رہے تھے۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو اسپتال کا عملہ افسردہ ہو گیا۔ ایسے دریا دل مریض بار بار کہاں آتے ہیں؟ گھر آئے تو بڑا جشن منایا گیا۔ دونوں بیٹوں کے سسرال والے، بیٹی کے ہونے والے سسرالی اور دوسرے ملنے والے غسل صحت میں شریک ہوئے تھے۔ ایسے 5 اسٹار غسل صحت کہاں منائے جاتے ہیں؟ خاص طور سے اس دور میں جہاں غسل صحت تو خیر ممکن ہی نہیں، غسل میت بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال چودھری صاحب کے لیے دنیا کا ہر کام آسان تھا۔ کوئی 15-20 دن تک بہویں، بیٹے، بیٹی اور بیوی سب خدمت کرتے رہے اور چودھری صاحب کے بدن کا گوشت واپس آنا شروع ہو گیا۔ خاصی بہتر حالت ہوئی تو انہوں نے بڑے بیٹے حیدر علی سے کہا، اوے حیدر خان، یار مجھے گھڑی حیدر بیگ نہیں لے جائے گا؟ تم لوگوں سے تو مل لیا، تمہیں معلوم ہے کہ میری زمینیں کس طرح میرا راستہ تک رہی ہوں گی، اور بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ان زمینوں سے میرا گہرا رشتہ رہا ہے۔ رشتہ داروں کا انتظار تو ہوتا ہی ہے، چلو یار گھڑی حیدر بیگ چلتے ہیں۔ جی ابا جی، جیسا آپ کا حکم، حیدر علی نے کہا، اور اس کے بعد تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 2 جیپیں بھر لی گئی تھیں۔ آگے کی بڑی جیپ میں سردار علی کے لیے بندوبست کیا گیا تھا، پیچھے نوکر چاکر اور دوسرے لوگ تھے۔ چھوٹا بیٹا کسی کام سے شہر چلا گیا تھا۔ شاہپور کی حویلی سے دونوں جیپیں باہر نکلیں اور گڑھی حیدر بیگ کی جانب چل پڑیں، جو تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ساری زمینیں گڑھی حیدر بیگ میں ہی تھیں۔ شادپور میں باپ دادا کی بنائی ہوئی حویلی تھی جو دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آدھی حویلی قدیم طرز کا نمونہ اور آدھی جدید کا۔ دونوں بیٹے حیدر علی اور صفدر علی شہر میں کاروبار کرتے تھے۔ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اور بھی لوگ موجود تھے، بہت سے حاشیہ بردار جن کا گھر ہی چودھری سردار علی کے بل پر چلتا تھا۔ بہر طور جیپوں نے 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور اس کے بعد چودھری سردار علی اپنی زمینوں پر پہنچ گئے، لیکن زمینیں دیکھ کر ان کی آنکھوں کے روشن ستارے مدھم پڑ گئے تھے۔ اوے حیدر علی، کیا ہو گیا ہے ہماری ان زمینوں کو؟ تم دیکھ رہے ہو، یہ رنگ ہے فصلوں کا، جان ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے ہاریوں کو بدل دیں؟ 4 مرتبہ بدل چکے ہیں ابا جی، ہاری بدلنے سے کچھ نہ ہوگا، یہ زمینیں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ اوے بوڑھی ہو گئی ہیں تو کیا خیال ہے انہیں بنجر کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے انہیں؟ یار زمینیں بنانی پڑتی ہیں، ہمیں کوئی زمینیں بنانے والا نہیں ملا۔ او یار، میرا خیال ہے اب کے ادھر باغ لگوا دیا جائے، چودھری سردار علی نے کہا۔ ابا جی، باغ تیار ہونے میں تو بڑا وقت لگتا ہے، پہلے بھی کئی بار اس بارے میں سوچا گیا لیکن پھر آپ ہی نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ اوے چلو جیپ آگے بڑھاؤ، چودھری سردار علی نے افسردگی سے کہا، اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ ایک سرا طے ہوا، دوسرے سرے پر پہنچے تو الٹے ہاتھ پر کھیت لہلاتے ہوئے نظر آئے۔ فصل اتنی خوبصورت، اتنی جاندار اور اتنی عالیشان کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ رک اوے رک، چودھری صاحب نے کہا اور اس فصل کو دیکھنے لگے، پھر بولے، یہ نظام دین کی زمین ہے نا؟ ہاں ابا جی، حیدر علی نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اوے یہ کیا جادو کرتا ہے اپنی زمینوں پر؟ ہماری زمینوں کو تو جیسے پالا مار گیا ہے، منہ چڑھا رہی ہیں ہماری زمینیں۔ ان زمینوں سے زیادہ عمر کی نہیں ہیں، لیکن جب بھی ادھر سے گزرو دل خون ہو جاتا ہے۔ کہاں یہ فصل جسے دیکھ کر آنکھوں میں تراوٹ اترے، اور کہاں ہماری سوکھی مرجھائی ہوئی فصل۔ ویسے ایک بات کہوں، یہ زمینیں ہماری ہونی چاہیے۔ کیسے ابا جی؟ اوے یہ میں بتاؤں گا کیسے، کیا سمجھا تو؟ ٹھیک ہے ابا جی، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، نظام دین کا بیٹا احمد دین اور اس کی بیٹی جمیلہ بیگم زرعی یونیورسٹی لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں اور زمینوں پر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ابا جی، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جبکہ آپ نے ہمیں کاروبار میں لگا دیا ہے۔ اوے زیادہ باتیں مت بنایا کرو میرے سامنے،
ہر بندہ زرعی یونیورسٹی میں تعلیم تو نہیں حاصل کرتا، اوئے دوسرے بہت سے معاملات بھی ہوا کرتے ہیں۔ چلو دل جل کر کباب ہو گیا ہے، ڈیرے پر چلو۔ ڈیرہ چودھری سردار علی کی ایک اور رہائش گاہ تھی جو یہیں گڑھی حیدر بیگ میں بنائی گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے چھوٹا سا فارم ہاؤس بھی تھا۔ چودھری صاحب کبھی کبھی یہاں آ جایا کرتے تھے۔ اب تو خیر 1.5 سال ہو چکا تھا، مگر ڈیرے کی دیکھ بھال کے لیے چند ملازمین مسلسل رہا کرتے تھے۔ دونوں جیپیں ڈیرے میں داخل ہو گئیں تو چودھری صاحب نے کہا، چلو بھائی کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ یہ جمال الدین کدھر ہے؟ ہماری آمد کی خبر سن کر بھی نہیں آیا۔ جاؤ ذرا معلوم کرو اور اسے اس کے گھر سے پکڑ کر لاؤ۔ جمال الدین تھوڑی سی زمین کا مالک تھا جس پر وہ ترکاریاں اگا کر شہر لے جا کر بیچتا تھا۔ چودھری صاحب کے وفاداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ 2 آدمی جمال الدین کی تلاش میں نکل گئے اور کچھ دیر کے بعد جمال الدین آ گیا۔ سلام چودھری صاحب۔ اوئے کدھر مر گیا تھا؟ تجھے بتایا نہیں کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کس نے بتایا چودھری صاحب؟ جمال الدین کو پتہ چلتا کہ آپ آ رہے ہیں اور جمال الدین آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود نہ ہوتا؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر میں تو منڈی گیا تھا گوبھی لے کر۔ اور کیسی چل رہی ہے تیری گاڑی؟ چودھری صاحب کی محبت 6 دفعہ اسپتال گیا، خیریت معلوم کرتا رہا تھا، بس ایک بار آپ سے ملنے کا موقع ملا۔ ہاں بھائی، وہاں ڈاکٹر وغیرہ کسی آدمی کو مجھ سے ملنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے مریض پریشانی کا شکار ہوگا۔ کیسی طبیعت ہے اب چودھری صاحب؟ ٹھیک ہوں، تجھ سے ایک کام ہے ذرا علیحدگی میں۔ جمال الدین چودھری صاحب کے پاس چارپائی پر آ بیٹھا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ او میری بات سن، جب بھی یہاں آتا ہوں نظام الدین کی فصل دیکھ کر کلیجہ خون ہو جاتا ہے۔ یار دونوں زمینیں ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن ہماری زمینوں کو دیکھ اور ان کی زمینوں کو دیکھ۔ جی دل تو میرا بھی بڑا خراب ہو جاتا ہے چودھری صاحب، لیکن کیا کیا جائے؟ ایک بات بتا، کوئی جادو ٹونا تو نہیں کرایا ہے ہماری زمینوں پر؟ تجھے پتہ ہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ چودھری صاحب اگر ایسا ہے تو کسی سیانے کو پکڑ لائیں گے، دکھا لیتے ہیں زمینیں۔ اول تو ایسا کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے چودھری صاحب تو پھر ہر جادو کا توڑ تو ہو جاتا ہے نا۔ جمال الدین شیطنت سے مسکرایا۔ اوئے تجھ سے بڑا سیانہ اور کون ہو سکتا ہے جمال الدین؟ کسی سیانے کو تو بعد میں لے کر آنا، پہلے ایک کام کر۔ جی چودھری صاحب حکم کریں۔ یہ زمینیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کون سی چودھری صاحب؟ او گدھے، نظام الدین کی زمینوں کی بات کر رہا ہوں۔ جمال الدین گہری نگاہوں سے چودھری سردار علی کا جائزہ لینے لگا، پھر مدھم لہجے میں بولا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری صاحب۔ رقم لگا دے ان زمینوں کی، نظام الدین کو پٹی پڑھا کے زمینیں بیچ دے، ہرے باغ دکھا اسے۔ مشکل ہوگی چودھری صاحب۔ کیوں اوئے؟ بس چودھری صاحب عجیب لگے گا۔ اچھا تو پھر اسے ڈیرے پر لے آ، میں خود بات کروں گا۔ یہ میں کر لوں گا چودھری صاحب، جمال الدین نے کہا۔ نظام الدین خوشی خوشی چودھری سردار علی کے ڈیرے پر پہنچا تھا۔ پتہ ہی نہیں تھا چودھری صاحب کہ آپ آ رہے ہیں، گڑھی حیدر بیگ کے سرے پر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ محبت ہے تیری نظام الدین، نئی زندگی مل گئی ہے، ورنہ کبھی کبھی تو ہسپتال میں پڑے پڑے سوچتے تھے کہ یار پتہ نہیں دوبارہ گھر واپس جانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے چودھری صاحب، آپ کا نام بڑا غنیمت ہے جی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں یار، اصل میں یہ خرابی ہمارے اندر بچپن ہی سے ہے، ہر چیز کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ اماں کہتی تھی کہ بیٹا حاسد کی بخشش نہیں ہوتی، پر بری عادتیں تو بری عادتیں ہی ہوتی ہیں، ہم بدل نہیں سکتے۔ سچی بات بتائیں، جب بھی گڑھی حیدر بیگ اپنی زمینوں کو دیکھنے آتے ہیں کلیجہ خون ہو جاتا ہے۔ کیوں چودھری صاحب؟ نظام الدین نے سادگی سے پوچھا۔ اپنی زمینیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد تیری زمینیں، تو نے خود دیکھا ہوگا ہماری زمینوں پر فصل ہی نہیں ہوتی۔ نظام الدین نے گردن جھکا لی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، چودھری صاحب سچی بات کہوں، میں ان زمینوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہوں۔ میرے بچے نئی نئی باتیں سن کر آتے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں اور جو کچھ سیکھ کر آتے ہیں وہ ان پر صرف کرتے ہیں چودھری صاحب۔ میں ایک کھلے دل والا بندہ ہوں، بات بس اتنی سی ہے کہ دل ڈرتا ہے، ورنہ آپ کی زمینوں کو بھی میں اپنی ہی زمینیں سمجھتا ہوں۔ اوئے نظام الدین نہیں، ایسی بات مت کر یار، میری زمینیں میری ہی رہنے دے۔ البتہ تجھ سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو تیرے فائدے کی ہے۔ حکم کریں چودھری صاحب۔ نظام الدین کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ یار اپنی زمینیں مجھے دے دے، میری زمینوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، اچھا لگے گا، اور اچھی زمینیں تو ویسے بھی پیاری لگتی ہیں، میں شوقین ہوں تو جانتا ہے۔
چودھری صاحب، گھر بلا کر ایسے گالیاں دی جاتی ہیں کسی کو؟ میں تو بڑی خوشی خوشی آپ کو صحت کی مبارکباد دینے آیا تھا، آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر بٹھا کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ گالیاں؟ چودھری صاحب حیرانی سے بولے۔ جی چودھری سردار علی صاحب، ابھی میں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ آپ کی زمینیں بھی میری اپنی ہیں، تو آپ نے فوراً ہی مجھے روک دیا اور کہا کہ اپنی چیز اپنی ہی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنی زمینوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں، تو آپ نے ان کے سودے کی بات شروع کر دی۔ او یار، تو بھی بے وقوف، میں بھی بے وقوف، جذباتی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، پیسے دوں گا تجھے ان زمینوں کے۔ بس چودھری صاحب، دوستی ختم، آگے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس شکل میں کہ آپ آگے کچھ نہ کہیں۔ کیا مطلب؟ دھمکی دے رہا ہے تو ہمیں؟ او میاں میری بات سن، ان تھوڑی سی زمینوں سے کیا کما لے گا تو یار؟ ٹھیک ہے فصل بہت اچھی ہوتی ہے تیری، ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے، پر تو ہمیں دیکھ، ہم زمینوں پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، ہمارے بیٹوں نے شہر میں بھی کاروبار کر رکھے ہیں۔ آج کل کے چھوٹے موٹے زمیندار زمینیں بیچ کر مل اور فیکٹریاں لگاتے رہے ہیں، ایسے کئی بندے ہمارے علم میں ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ دیں۔ تجھے نانا بابا یاد نہیں ہے؟ اس کی زمینیں تیری زمینوں سے زیادہ تھیں، بیچ باچ کر شہر چلا گیا، جوتوں کی فیکٹری لگائی ہے اس نے، اور آج تو دیکھ کیا کھا کما رہا ہے۔ چودھری صاحب اجازت چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں، میری بات سن یار، دیکھ زمینیں تو ہمیں دے ہی دے، ورنہ مسئلہ بن جائے گا، اور تو جانتا ہے کہ جس چیز پر ہمارا دل آ جائے وہ ہماری ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح۔ بیکار مشکلوں میں کیوں پڑتا ہے تو؟ جب بھی ادھر سے گزرتے ہیں تیری زمینوں کو دیکھ کر بیمار پڑ جاتے ہیں، تو نہیں جانتا کہ ہمارے دل کو کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ بھی نہیں کہوں گا اب آپ کو، کیونکہ آپ نے ڈیرے پر بلا کر مجھ سے اچھی باتیں نہیں کی۔ چودھری صاحب، نظام دین نے کہا، اور پاؤں پٹکتا ہوا ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ چودھری سردار علی کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے کہا، یہ بہت بری بات ہے۔ اچھا جمال خان، تو کہاں مر گیا رے؟ ادھر بیٹھ۔ رجب شاہ آج کل کہاں ہے؟ اوے چودھری صاحب، 4 دن ہی تو ہوئے ہیں جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، اور گاؤں والے اس کے آنے سے پریشان ہو گئے ہیں۔ رات کو ہمارے پاس لے آنا، چودھری سردار علی نے کہا اور پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر جرم کے سائے لہرا رہے تھے۔ کیا بات ہے چودھری صاحب، نیند نہیں آ رہی؟ شریفہ نے نظام دین کو پلنگ پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ وہ سو گئی تھی، رات کا دوسرا پہر تھا کہ آنکھ کھولی تو شوہر کو پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نظام دین مست نیند سونے کا عادی تھا، لیکن آج وہ بے چینی سے بیٹھا ہوا تھا۔ شریفہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ پانی پلاؤں؟ ہاں پلا دو، نظام دین نے کہا اور شریفہ گلاس میں پانی لے آئی۔ نظام دین نے پانی پینے کے بعد گلاس واپس کرتے ہوئے کہا، کچھ پریشانی ہو گئی ہے تھوڑی سی۔ اصل میں بات یہ ہے شریفہ کہ شریف آدمی تو اپنی عزت سے ڈرتا ہے اور ذلیل سمجھتا ہے کہ وہ اس سے ڈر گیا۔ ہوا کیا؟ سردار علی اپنے ڈیرے پر آیا ہوا ہے، ویسے بھی تجھے پتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کو نقصان پہنچا چکا ہے، بس اللہ میاں رسی دراز کرتا ہے تو کرتا چلا جاتا ہے۔ تجھے پتا ہے سردار علی اور اس کے بیٹے اچھے لوگ نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہماری بستی میں نہیں رہتے، لیکن 2-3 بندوں کو انہوں نے جس طرح نقصان پہنچایا ہے سب کے علم میں ہے۔ کوئی بھی انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا سوائے برے لوگوں کے جن سے ان کی دوستی ہے۔ کوئی بات ہو گئی؟ ہاں، کمینہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھوں بیچ دیں۔ بیچ دیں؟ کیوں؟ کوئی زبردستی ہے؟ ہم کسی کو چیز بیچنا نہ چاہیں، دوسرا کہے کہ بیچ دیں؟ زبردستی ہی تو ہے شریفہ، کوئی شریف بندہ ہو تو بندے کو فکر نہ ہو، لیکن یہ آدمی بہت برا ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا زمینیں بیچ دو، انداز دھمکی دینے والا ہی تھا، کہنے لگا شہر میں فیکٹری لگا لو۔ بھائی میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں، کوئی اس سے مانگنے تو نہیں جاتا، تو ڈانٹ کر منع کر دیا ہوتا۔ بس میں صبح احمد دین کو بلائے لیتا ہوں، اس سے مشورہ کراؤں گا کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کوئی دقت نہ ہو۔ ادھر اس کا بچہ بھی آج کل اسے بہت یاد کر رہا ہے، اور بیچاری بہو بھی پریشان ہے۔ حالانکہ میں نے کہا ہے کہ احمد دین بس پڑھائی لکھائی ختم کر بیٹا واپس آ جا، زمینیں دیکھ، تیری بیوی اور بچہ تیرے لیے اداس رہتے ہیں۔ نور دین کی شکل دیکھو، کبھی کبھی مجھے اداس نظر آتا ہے، 2.5 سال عمر ہوگی اس کی۔ 2.5 سال کہاں چودھری صاحب، 3 سال کا۔ دادی نے بڑے پیار سے پوتے کے بارے میں کہا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، 3 سال کا بچہ باپ کی غیر موجودگی سے خوش تو نہیں ہوتا ہوگا، باپ کی گود میں کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ تو ہے، پھر کیا کریں؟ تم ان دونوں کو ہی واپس بلا لو،
جمیلہ بھی کیا کرے گی آگے پڑھ کر؟ اس کے لیے بھی رشتے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ رشتے والوں سے کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ لگائیں۔ دوسری صبح نظام دین نے گاؤں سے باہر جا کر ایک دوسرے گاؤں کے قریب جہاں موبائل بوسٹر لگے ہوئے تھے احمد دین کو فون کیا تو احمد دین نے اٹھا لیا اور بولا، خیر تو ہے بابا جی، ابھی ہفتے بھر پہلے ہی تو گاؤں سے آیا ہوں، کوئی بات ہے تو بتائیے، اللہ نے سب خیر رکھی ہے نا؟ وہ سب خیر رکھی ہے احمد دین، یہاں تیری ضرورت پڑ گئی ہے، آجا تھوڑے وقت کے لیے۔ بات بتا دیں بابا جی، مجھے پریشانی ہو گئی ہے۔ ارے نہیں بیٹا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے، سب خیر ہے، بس ایک بہت ضروری مشورہ کرنا ہے تجھ سے، ٹالنے والی بات نہیں ہے، جلدی آجا۔ ٹھیک ہے بابا جی، مگر ایک آدھ دن تو لگ ہی جائے گا، کل بات کر لیتا ہوں، اصل نقل کچھ نہیں، ٹھیک ہے کل بات کر لے، پرسوں تک آجا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اللہ حافظ۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ خیریت سے ہے، تیرا نور دین بھی صحیح ہے اور میری بہو حسینہ بیگم بھی صحیح ہے، تیری ماں شریفہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں، کیا سمجھا؟ میں آ رہا ہوں بابا جی، آپ فکر مند نہ ہوں۔ لیکن فکر کی بات تو تھی، جمال دین دوبارہ نظام دین کے پاس آیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں نظام دین بھائی، بس یہ سمجھ لو چودھری صاحب کا بھیجا ہوا ہوں، وہی اس زمینوں کی خریداری کے لیے۔ یار جمال دین، چودھری صاحب برا نہیں کر رہے، زمینیں میں نہیں بیچوں گا، اس سے کہو دشمنی کی بنیاد نہ ڈالیں، دماغ ٹھیک کر لیں اپنی زمین ٹھیک کریں، ان کی مدد کر دوں گا تھوڑی سی، جو معلومات مجھے حاصل ہیں، پر اب ہم ایسے چوہے بھی نہیں ہیں کہ ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ جائیں، ان سے کہو کہ اب زمینوں کی بات نہ کریں، 2 دفعہ ہو گئی، تیسری دفعہ اگر انہوں نے زمینوں کا نام لیا تو پھر ہماری طرف سے بھی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ سوچ لو بھائی نظام دین، گڑھی حیدر بیگ میں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہونا چاہیے جس سے بستی والوں کو بھی تکلیف ہو اور تمہیں بھی۔ جا بیٹا جا، دھمکیاں نہیں دیتے، ہم سے جھگڑا مول مت لو، تم نے ہمارا جواب سن لیا، جاؤ چلے جاؤ۔ جمال دین چلا گیا، لیکن اسی رات تقریباً 2:30 یا 3 بجے کا وقت ہوگا کہ بہت دور سے شور شرابے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ نظام دین آج بھی گہری نیند نہیں سویا تھا، ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شور کیسا ہے؟ ذرا دیکھو باہر جا کر۔ باہر نکلا، بہت دور ایک جگہ سے آسمان سرخ ہو رہا تھا اور یہ سرخی آگ کی سرخی ہی تھی۔ سمت کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ اس کی اپنی زمینوں کی سمت ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا زمینوں پر پہنچ گیا۔ اس کی اولاد جل رہی تھی، کھڑی فصل میں آگ لگی ہوئی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، آس پاس کے لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے۔ پھر بہت سے لوگوں نے کنارے کی فصل بکھونا شروع کر دی، جس کے ہاتھ جو کچھ لگا وہ لے کر آ رہا تھا اور پانی ڈال رہا تھا، مگر آگ فصل کے بیچوں بیچ لگائی گئی تھی اور کسی تجربے کار آدمی نے لگائی تھی۔ کنارے کی آگ تو بجھ بھی جاتی ہے، لیکن بیچ میں لگائی ہوئی آگ کو بجھانا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی مقدور بھر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور نظام دین خاموشی سے اپنی فصل کو جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کلیجہ خون ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سو گئی تھیں، بس وہ فصل کو بھڑکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آگ چاروں طرف پھیل گئی تھی اور اب لوگ بھی رک گئے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی کوشش بیکار ہے۔ البتہ سردار علی کے آدمی اپنی فصل پر پہنچ گئے تھے اور اس کے کنارے کنارے پانی ڈال رہے تھے کہ کہیں آگ ادھر کا رخ نہ کر لے اور یہ فصل بھی لپیٹ میں آ جائے۔ حالانکہ فاصلہ اچھا خاصا تھا اور ہوا بھی اتنی نہیں چل رہی تھی، اس لیے خطرہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ لوگ خاموشی سے نظام دین کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے، کیا کہتے اور کیا کرتے؟ آگ لگی تھی، وجہ پر غور کیا جا رہا تھا، لیکن کوئی وجہ ہوتی تو سمجھ میں آتی، کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ نظام دین ایک گہری سانس لے کر واپسی کے لیے پلٹ پڑا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو اس نے ان سے ہاتھ چھڑا لیے۔ چلا جاؤں گا، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پر بھی اطلاع پہنچ گئی تھی کہ نظام دین کی فصل جل گئی ہے۔ احمد دین کی بیوی حسینہ بیگم اور خود نظام دین کی بیوی شریفہ دروازے پر سینہ پکڑے کھڑی ہوئی تھیں۔ نظام دین گھر پہنچ کر بولا، چلو اندر چلو، تم لوگ کیوں دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں؟ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ نظام دین، ہماری فصل جل گئی؟ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں بیچارے، جو دیکھا وہ بتا رہے ہیں۔ آگ بجھی ہے؟ کہاں شریفہ، اب تو آگ لگی ہے، بجھ جائے گی کسی نہ کسی دن، چلو اندر چلو۔ بات تو سنو نظام دین۔ سنا نہیں تو نے؟
اندر چل، دروازہ بند کر، نظام دین نے جھڑک کر کہا اور بہو حسینہ بچہ سنبھالے پہلے اندر چلی گئی۔ سسر کا کہنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کو کوئی 2 بجے کے قریب احمد دین ہانپتا کانپتا گھر پہنچ گیا۔ کھیتوں کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا بابا جی؟ ساری فصل راکھ ہو گئی۔ ہماری فصل تو اس بار پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہوئی تھی۔ آ بیٹھ بیٹا، تو کہہ رہا تھا کہ آج نہیں آئے گا۔ کوشش کی میں نے بابا جی، چھٹی مل گئی، بس فوراً ہی چل پڑا۔ میرا دل بھی گھبرا رہا تھا، مگر لوگ کہہ رہے تھے کہ فصل رات کو ہی جلی ہے۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ لو بیٹا، پانی وغیرہ پی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہو گیا حادثہ؟ بیٹھ، بات کروں تجھ سے، بتاؤں گا تجھے۔ ارے حسینہ بیٹا، پانی وغیرہ دو اسے۔ اوئے نور دینے، پاپا آیا ہے تیرا، اوئے چل پاپا کی گود میں جا۔ 3 سالہ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں جا پہنچا تھا، مگر احمد دین کے چہرے پر غم کے سائے یکساں تھے۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ اس بری طرح جلی فصل کے کچھ باقی نہ بچا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعد میں نظام دین نے احمد دین کو بتایا، وہ چودھری سردار علی آیا ہوا ہے شادپور سے۔ ہماری زمینیں دیکھ کر ہمیشہ اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اس بار اس نے زیادہ بدتمیزی کر ڈالی۔ کہنے لگا کہ میں زمینیں اس کے ہاتھ بیچ دوں اور شہر جا کر کاروبار شروع کر دوں۔ میں نے اسے سخت الفاظ میں منع کر دیا۔ بعد میں جمال دین میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ چودھری کا دل ان زمینوں پر آ گیا ہے، بیچ دو تو اچھا ہے۔ میں نے اسے بھی ڈانٹ کر بھگا دیا۔ بس سیدھی بات ہے، سردار علی ویسے بھی اچھا آدمی کبھی نہیں رہا، جلوا دی اس نے ہماری فصل۔ ارے واہ، ایسے ہی جلوا دی؟ اس کی فصلیں بھی تو ہیں کھڑی حیدر بیگ میں۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ ایک بات کہوں، یہ جو پودے زمین سے اگتے ہیں نا، ان میں بھی زندگی ہوتی ہے، اور زمینیں اس لیے نہیں ہوتی بیٹا کہ انہیں آگ کی نظر کر دیا جائے۔ تو خود سوچ، جو فصلیں زمین سے اگتی ہیں وہ کہلاتی تو ہماری ملکیت ہیں، لیکن جن لوگوں کے پیٹ اس اناج سے بھرتے ہیں اصل میں وہ ان کا حق ہوتی ہیں، اور مولا انہیں زمین سے ہمارے لیے نہیں اگاتا، ہم تو بس ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ جن کے پیٹوں میں پہنچتی ہیں نا، اصل ملکیت ان کی ہوتی ہے، اور ہم مولا کریم کی اتاری ہوئی سوغات کو آگ کی نظر کیسے کر سکتے ہیں بیٹا؟ مولا کریم ناراض نہیں ہو جائے گا؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں مولا کریم خود انہیں دیکھتا ہے۔ اس نے ہماری زمینیں جلا دی بابا جی، اور آپ مجھے سبق دے رہے ہیں؟ میرا کام ہے بیٹے کہ اللہ کے احکامات تم تک پہنچاؤں، باپ ہوں تمہارا۔ میں بات کرتا ہوں سردار علی سے، کیا وہ ڈیرے پر موجود ہے؟ پتہ نہیں، ہوگا، مگر تو کیا بات کرے گا اس سے؟ تو تمہارا کیا خیال ہے بابا جی، اس نے ہماری فصل جلا دی اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ خاموش ہو کر تو نہیں بیٹھیں گے، پر ذرا سوچنا پڑے گا۔ البتہ فصل جلانے کے جواب میں فصل جلانا عقل کی بات نہیں ہے، اس کے لیے میں تجھے خاص طور سے منع کرتا ہوں، خیال رکھنا۔ نظام دین کا لہجہ آخر میں سخت ہو گیا، لیکن بہرحال وہ احمد دین کو ڈیرے پر جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ احمد دین ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اس وقت سردار علی سامنے والے حصے میں پلنگ پر بیٹھا حقے کے کش لے رہا تھا۔ اس کے آس پاس اس کے حواری بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد دین کے آنے کی خبر سردار علی تک پہنچ گئی تھی۔ سردار علی نے احمد دین کو دیکھ کر حقے کی نئے منہ سے نکالی اور خوشی کا اظہار کرتا ہوا بولا، ارے واہ، آؤ احمد دین آؤ، لاہور میں جا کر تو بندے کی شکل ہی بدل جاتی ہے، پر ایک بات کہیں تم سے، گاؤں کا نور گاؤں کا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال تم اچھے لگ رہے ہو۔ تمہاری فصل جل گئی رات کو، بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ آؤ بیٹھو، ہماری نظر لگ گئی اصل میں تمہاری فصل کو، بڑی خراب نظر ہے ہماری، بڑا افسوس ہوا۔ کل ہی ہم نے انہیں دیکھا تھا، 3 مہینے بیمار رہے ہیں۔ خیر تم سے تو یہ تک نہ ہوا کہ تایا جی کی تیمارداری کو ہی آ جاتے، ہم خود تم سے ملنے آ گئے، مگر یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ چودھری صاحب، آپ نے میرے باپ سے یہ زمینیں خریدنے کی بات کی تھی؟ ہاں یار، بس کیا بتائیں، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں ہمارے، پر لالچ کبھی نہیں کیا۔ اصل میں زمینداروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، نسل در نسل زمیندار ہیں۔ اب وقت بدل گیا ہے، یہ اور بچوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق کاروبار شروع کر دیا ہے۔ کئی بار انہوں نے ہم سے کہا کہ ابا جی اب زمینوں سے چھٹکارا پا لو، تھپڑ لگا دیا ہم نے ان کے منہ اور کہا کہ بیٹا زمینوں کو ان کی جگہ پر رہنے دو، کوئی بھوکے مر رہے ہو تم۔ پر اب بتاؤ کیا کریں، تم نے فصل ہی ایسی اگا دی تھی کہ رال ٹپک پڑی ہماری نظر بڑی خراب ہے، لگ گئی۔ احمد دین خاموشی سے سردار علی کی بکواس سنتا رہا، پھر اس نے کہا، چودھری صاحب، میرے باپ نے آپ کو زمین بیچنے سے منع کر دیا تھا، ہماری زمین کو آگ کیسے لگ گئی؟
ارے بھیا لگ گئی بس، کوئی کیا کہہ سکتا ہے، ہونے والا کام تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب تم ایک کام کرو، آ گئے ہو شہر سے تو زمینوں کی صفائی کرا دو، ہم اب بھی گاہک ہیں، پہلے فصل کی قیمت بھی دے رہے تھے، اب خالی زمینوں کی قیمت دیں گے، وہ بھی کم نہیں ہوگی۔ آگ آپ نے لگوائی ہے، زمینیں تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ایک فصل کا ہی نقصان ہوا ہے، لیکن جو آگ آپ نے لگائی ہے وہ آسانی سے نہیں بجھے گی، جو بنیاد آپ نے ڈال دی ہے وہ کب تک چلے گی یہ آپ نہیں جانتے۔ اے لو، یہ 4 دن کا لڑکا کیا بک رہا ہے، ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ ارے دیکھا بھائی تو نے کیا، اپنی پھوٹی آنکھوں سے کسی نے دیکھا کہ آگ ہم نے لگوائی ہے؟ ڈیرے پر آیا ہے ہمارے احمد دین، جا گھر جا، جوانی کا جوش زندگی کا اختتام بن جاتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہمارا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، جو بات تو کر رہا ہے نا وہ اچھی نہیں کر رہا، اپنے تایا جی سے ایسی باتیں کر رہا ہے، جا گھر جا، اپنے حفاظت سے چلا جا، اسے عزت سے باہر چھوڑاؤ۔ سردار علی نے 2 آدمیوں سے کہا۔ احمد دین نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلائی اور بولا، ٹھیک ہے چودھری سردار علی، ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں، پتہ لگ جائے گا کہ آگ کس نے لگوائی ہے، اور اس کے بعد جو پتہ آپ کو لگے گا وہ دنیا دیکھے گی۔ جا بھائی جا، ارے لے جاؤ اسے، ہمارا خون کھولنے لگا ہے، لے جاؤ اسے۔ احمد دین ڈیرے سے واپس نکل آیا تھا۔ نظام دین کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار پھیل گئے تھے، پھر اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں ہے احمد دین، تو جانتا ہے یہ دور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہے، اس کے بیٹے شہر میں کاروبار کرتے ہیں، بڑے تعلقات بنا رکھے ہیں انہوں نے، ہم جو بھی کارروائی کریں گے ہم پر الٹی ہو جائے گی، میرا تجربہ یہی کہتا ہے۔ تو پھر کیا کرے بابا جی، زمینیں بیچ دیں، دے دیں وہ زمینیں چودھری سردار علی کو، بستی حیدر بیگ چھوڑ کر نکل چلے کہیں؟ بابا جی اسے عزت کی زندگی کہا جا سکتا ہے؟ اسے صرف زندگی کہا جا سکتا ہے احمد دین، 2 چیزیں ہیں، زندہ رہنا ہے تو خاموشی اختیار کر لو بیٹا، پھر سے محنت کریں گے زمینوں پر، اللہ مالک ہے، اور چودھری سردار علی پھر زمین چلا دے گا، ایسا ہی کرتے رہیں گے؟ تو پھر کیا کرے گا، مجھے بھی تو بتا۔ نظام دین کو غصہ آ گیا، وہ پھر بولا، بدلے میں زمینیں تو نہیں جلانے دوں گا، یہ معصوم زمینیں، یہ لہلہاتے کھیت، انہیں جلانے سے کیا فائدہ؟ پھر مجھے پتا ہے مقدمے بازی ہوگی، جو کچھ پاس ہے وہ بھی لگ جائے گا، وہ شیطان تو نوٹوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ خاموشی اختیار کر لے بیٹا، تیری مہربانی ہوگی، میں کسی جھگڑے کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہاتھ جوڑوں گا اس کے سامنے، اس سے کہوں گا کہ چودھری سردار علی تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم ان زمینوں کے سہارے ہی جی رہے ہیں اور انہی کے سہارے جیتے رہنا چاہتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم تمہاری زمینوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، میرے دونوں بچے زرعی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نت نئے طریقے سیکھ رہے ہیں، ہم بغیر کسی معاوضے کے تمہاری زمینوں کے لیے بھی کام کریں گے، تمہیں بتائیں گے ان زمینوں کو کیسے بناؤ تاکہ وہ اچھی فصل دینے لگیں۔ بابا جی میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر پاؤں گا، معافی چاہتا ہوں۔ ٹھنڈا ہو بیٹا، ٹھنڈا ہو، چل دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ نظام دین بیٹے کو اس سے زیادہ دباؤ میں نہیں لا سکتا تھا۔ دوسرے ہی دن جمیلہ بھی لاہور سے آ گئی، وہ پریشان تھی، مجھے تو کچھ بتایا ہی نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بھائی بغیر کچھ بتائے چلے آئے، میں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ گاؤں گئے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہے بابا جی۔ ارے بیٹا کچھ ایسی ہی الجھن پیش آ گئی تھی، پھر جمیلہ کو بھی ساری تفصیل بتانی پڑی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، بھائی ہی کی ہم آواز بنی، مقدمہ قائم کر دینا چاہیے، لڑیں گے مقدمہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ بیٹا میری بات سن، کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ زمینوں کو آگ چودھری سردار علی نے ہی لگائی ہے؟ پھر یہ ثبوت قدرتی طور پر انہیں مل گیا، حمیدو گوالا جو ان کے ہاں بھی دودھ دیتا تھا تیسرے دن آیا تھا، شریفہ نے دودھ لیتے ہوئے کہا، حمیدو بھائی 2 دن سے نہیں آئے، آپ بیمار پڑ گئے تھے کیا؟ دودھ کی بڑی تکلیف ہوئی، کسی کے ہاتھ ہی بھیج دیتے۔ بس چودھران بیمار ہی پڑ گیا تھا سمجھ لو۔ سمجھ لو سے کیا مراد؟ چودھری صاحب گھر میں ہیں؟ ہاں احمد دین بھی آیا ہوا ہے اور جمیلہ بیٹی بھی، بات کرا دیں ذرا میری، حمیدو نے کہا اور پھر وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ چودھری صاحب دل نہیں مان رہا، بہت سمجھا رہے ہیں دل کو کہ حمیدو برداشت کر لو، نہ تمہیں فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو۔ کیا ہو گیا حمیدو، خیر تو ہے، تم 2 دن سے آئے بھی نہیں؟ کہا نا برداشت کر رہے تھے، سینے پر پتھر رکھے ہوئے تھے،
اب کہانیاں ہی سناتے رہو گے یا بتاؤ گے بھی کہ کیا بات ہے؟ بتا رہے ہیں، بتانے آئے ہیں، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چودھری نظام الدین، احمد دین بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، کیسے برداشت کریں؟ کیا دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح۔ آپ کی فصلیں جل گئی ہیں نا، یہ رجب شاہ نے جلائی ہیں۔ ہم نے خود تیل کا پیپا لے کر اسے آپ کے کھیتوں میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر مٹی کے تیل کی بدبو پھیلی، پھر شعلے اٹھے، پھر رجب شاہ بھاگتا ہوا باہر نکلا، تیل کا پیپا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پورے کا پورا پیپا خالی کرایا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے، ادھر سے جا رہے تھے، رجب شاہ جیل کاٹ کر آیا ہے، بڑی شرافت سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہو کہ چودھری سردار علی کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ جیل میں بھی وہ چودھری سردار علی ہی کے کسی معاملے میں گیا تھا، اور چودھری سردار علی اس کی بیوی کو باقاعدہ خرچہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ارے ہم ان کے ہاں بھی دودھ دیتے ہیں، ہمیں کس گھر کی کہانی نہیں معلوم؟ احمد دین کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ نظام الدین بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے کبھی حمیدو اور کبھی احمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ پھر نظام الدین نے ہاتھ اٹھا کر کہا، حمیدو بھائی تیری مہربانی، بے فکر رہ، تیرا نام کبھی زبان پر نہیں آئے گا، تو خود بھی خاموشی اختیار کر لے۔ دیکھنے والا آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، ہم چودھری سردار علی کے مقابلے میں کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا اللہ ہی بگاڑے گا۔ حمیدو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور گردن جھکا کر واپس چلا گیا۔ نظام الدین اب بھی بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے احمد دین کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، اس کی دماغی حالت ٹھیک کہاں ہے؟ پچھلے دنوں تو باقاعدہ پاگل ہو گیا تھا، وہ تو اللہ نے رحم کر دیا، ورنہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے پاگل خانے بھجوا دیا جائے گا۔ کون جانے اس وقت بھی ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط؟ احمد دین نے کوئی جواب نہ دیا۔ احمد دین بڑی احتیاط کے ساتھ رجب شاہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ رجب شاہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ کماد کے کھیتوں میں جو سرسراہٹ ہو رہی ہے وہ کسی انسان کے قدموں کی سرسراہٹ ہے۔ تھابے کی پلی کے پاس جب کماد کے کھیت ختم ہوئے تھے اور آگے درختوں کا سلسلہ پھیل جاتا تھا، اچانک ہی رجب شاہ نے کسی کو کماد کے کھیتوں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ احمد دین تھا۔ رجب شاہ کو نہ جانے کیوں ایک دم جھرجھری سی آ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، اوہو احمد دین، تم کماد کے کھیتوں میں کیا کر رہے ہو؟ بس ایسے ہی، بچپن میں آنکھ مچولی کھیلتے تھے نا رجب شاہ، یاد نہیں ہے؟ انہی کھیتوں میں چھپ چھپا کر تو ہم نے زندگی گزاری ہے۔ بچپن بھی کیا چیز ہوتا ہے؟ تو جیل سے کب آیا؟ ہو گئے 18-20 دن۔ کیا کر رہا ہے آج کل؟ بس یار، کرنا کرانا کیا، اپنی تو زندگی ہی بگڑ گئی۔ کتنے پیسے ملے تجھے ہمارا کھیت جلانے کے؟ احمد دین نے براہ راست سوال کر ڈالا اور رجب شاہ چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو احمد دین؟ رجب شاہ، میں پوچھ رہا ہوں چودھری سردار علی نے تجھے ہمارے کھیت جلانے کے کتنے پیسے دیے؟ پاگل ہو گئے ہو تم، زمینیں جلی ہیں تمہاری، ہمیں بھی پتہ ہے، پر ہم سے یہ فضول کلامی کیوں کر رہے ہو؟ احمد دین اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ رجب شاہ اچھا خاصا لمبے چوڑے بدن کا مالک تھا، لیکن احمد دین کی صحت بھی بہت شاندار تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت رجب شاہ کو احمد دین اپنے آپ سے زیادہ طاقتور محسوس ہوا۔ رجب شاہ، میرے کھیت جلائے ہیں تو نے؟ ابے کس نے کہا تجھ سے میں نے جلائے ہیں تیرے کھیت؟ رجب شاہ نے کہا۔ تبھی احمد دین کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ رجب شاہ در حقیقت لڑکھڑا گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سنبھل کر احمد دین پر حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ احمد دین باقاعدہ باکسر تھا، اس نے شہر ہی میں سے کسی سے باکسنگ سیکھی تھی۔ 3-4 تابڑ توڑ گھونسے رجب شاہ کے منہ پر پڑے تو رجب شاہ کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ مجھے مارے جا رہا ہے، مجھے مارے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں میری دشمنی نہ لے، برا حال کر دوں گا تیرا۔ جواب میں احمد دین کا ایک گھونسا پھر اس کے جبڑے پر پڑا۔ ابے کس نے کہہ دیا تجھ سے یار، مجھے بتا تو صحیح، میری بات سن۔ رجب شاہ، تجھے سب سے پہلے پنچایت کے سامنے بیان دینا ہوگا کہ تو نے سردار علی کے کہنے سے ہمارے کھیت جلائے ہیں، اور سردار علی میرا کیا حشر کرے گا یہ معلوم ہے تجھے؟ وہ تو جانے اور تیرا کام۔ میری بات سن لے، تو اگر یہاں سے بھاگ بھی گیا تو تیری بیوی موجود ہے، میں تجھے پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا رجب شاہ۔ کل صبح ہی میں سرپنچ کے پاس جا رہا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ سرپنچ بھی چودھری سردار علی ہی کی بات مانے گا، لیکن بستی میں اور بھی لوگ ہیں، تجھے پنچوں کے سامنے ساری صورتحال بتانا ہوگی۔ بتا دوں گا، رجب شاہ نے کہا۔
احمد دین اسے گھورتا ہوا واپس پلٹ پڑا تھا، لیکن رجب شاہ وہیں اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی بانچوں سے بہنے والے خون کو صاف کرنے لگا تھا۔ زندگی میں ایسی مار رجب شاہ نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ اچھے خاصے کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن یہ حشر پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا تو ابھی مشکل تھا کہ اسے بے عزتی کا بدلہ کس طرح لیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور سوچا تھا اس نے کہ اس واقعے کی اطلاع چودھری سردار علی کو دی جائے یا پھر خاموشی اختیار کر لی جائے، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد آہٹ سنائی دی اور وہ یہ سوچ کر اچھل پڑا کہ کہیں احمد دین تو واپس نہ آ گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو فقیر محمد تھا، ہاتھ میں پانی کا برتن لیے اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پانی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کرلی کر لو رجب شاہ، بڑا خون نکل رہا ہے۔ رجب شاہ نے خونی نگاہوں سے فقیر محمد کو دیکھا، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ فقیر محمد اس پر طنز کر رہا ہے یا اس کے انداز میں معصومیت ہے۔ فقیر محمد جلدی سے بولا، بڑی دور سے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا احمد دین، ہم کماد کے کھیتوں میں ہی ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ کوئی جانور گھس آیا ہے، پھر ہم نے اسے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ جو کچھ اس نے کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لو خون بہہ رہا ہے، منہ پر چھپا کے مار لو۔ رجب شاہ نے فقیر محمد کی سادگی کو محسوس کر لیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آؤ فقیر محمد، ذرا چودھری سردار علی کے ڈیرے پر چلتے ہیں۔ چلو، ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اور رجب شاہ فقیر محمد کے ساتھ چودھری سردار علی کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ سردار علی کو خبر کرائی گئی کہ فقیر محمد آیا ہے، تو سردار علی نے اسے برآمدے میں بٹھانے کا حکم دیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد باہر آیا، لیکن رجب شاہ کی شکل دیکھ کر چونک پڑا۔ فقیر نے ادب سے سلام کیا، رجب شاہ کیا ہو گیا تجھے، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ چودھری صاحب، اگر آپ کا نام بیچ میں نہ آتا تو ہم لڑنے والے سے خود ہی نمٹ لیتے، پر کوئی حکم نہیں تھا ہمارے پاس، اس لیے ہاتھ نیچے رکھے۔ کیا مطلب، کیا ہوا؟ چودھری سردار علی نے پوچھا۔ احمد دین نے کھیتوں میں پکڑ لیا، وہ باقاعدہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آیا تھا، آتے ہی بولا کہ کتنے پیسے ملے تھے تجھے ہمارا کھیت جلانے کے؟ بہت غصہ آیا، پہلا حملہ اسی نے کیا تھا، فقیر محمد سے پوچھ لیں، بڑا منصوبہ بنا کر آیا تھا وہ، کماد کے کھیتوں میں چھپے چھپے ہمارا پیچھا کر رہا تھا، اور ایسی جگہ ہمارے سامنے آیا جہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ فقیر محمد اتفاق سے اس طرف سے گزر رہا تھا، کیونکہ یہ بھی کماد کے کھیتوں میں ہی کام کرتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں جی کہ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے۔ رجب شاہ اور کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں، چودھری سردار علی نے یہ بات سنی یا نہیں، ان کی آنکھیں رجب شاہ پر گڑی ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رجب شاہ کی روح کی گہرائیوں میں اتر رہے ہوں۔ پھر وہ چونکے اور چونک کر فقیر محمد سے بولے، فقیر محمد، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کماد کے کھیتوں میں چھپ کر رجب شاہ کا پیچھا کر رہا تھا؟ اولاد کی قسم چودھری صاحب، ایسی ہی بات تھی، اور پھر اس نے ایک جگہ رجب بھائی پر حملہ کر دیا اور خوب زور کا جھگڑا ہوا۔ کیا وہ بھی زخمی ہوا؟ سردار علی نے پوچھا۔ چوٹیں تو لگی ہوں گی اس کے بھی، پر اندرونی چوٹیں لگی ہوں گی، سامنے کو کوئی چوٹ نظر تو نہیں آئی ہمیں۔ ٹھیک ہے رجب شاہ، بات ایسے ختم نہیں ہوگی، کیا سمجھے تم؟ بالکل فکر مت کرو، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ حکم دے چودھری صاحب، میں نے تو صرف آپ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نیچے رکھے، ورنہ مجال ہے کسی کی جو رجب شاہ کا مقابلہ کر سکے؟ ابھی نہیں رجب شاہ، ابھی نہیں، تھوڑا انتظار کر لے، ہم کرتے ہیں کام، کر دیں گے ان باپ بیٹوں کا علاج۔ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہو جائے گا علاج، تو بالکل فکر مت کر، چودھری سردار علی نے کہا، اور پھر فقیر محمد سے بولا، تم جاؤ، باہر جاؤ اور سنو، ہو سکتا ہے پولیس کے سامنے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئے۔ آپ کا نمک کھاتے ہیں مائی باپ، آپ جیسا حکم کریں گے ویسا ہی کریں گے ہم۔ فقیر محمد ہاتھ جوڑ کر بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ تب چودھری سردار علی نے رجب شاہ سے کہا، رجب شاہ بالکل فکر مت کرو، یہ کچھ رقم اپنی بیوی کو دے دو، تم نے ہمارے لیے یہ مار کھائی ہے نا، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، تم دیکھنا، علاج ہو جائے گا اس احمد دین کا بھی، بڑا تیس مار خان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دیکھنا تماشا۔ بس سرکار، آپ ہمارا خیال رکھیں، ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ رجب شاہ اس رقم کو جیب میں رکھتا ہوا بولا جو چودھری نے اسے دی تھی، اور پھر وہ چودھری کو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ چودھری سردار علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے پاس کھڑے ہوئے ملازم سے کہا، ذرا حیدر علی کو بلاؤ۔
تھوڑی دیر کے بعد حیدر علی چودھری سردار علی کے پاس پہنچا تو سردار علی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک سنسان جگہ پہنچ کر سردار علی آہستہ سے بولا، ایک کام کرنا ہے حیدر علی، بس ایسے کھیل کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر وہ حیدر علی کے کان میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا تھا۔ شمشادو کے پاس چھوٹی سی زمین تھی، اس زمین پر وہ بھی سبزی لگایا کرتا تھا۔ گڑھی حیدر بیگ میں اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے جو ایسے کام کیا کرتے تھے۔ شمشادو اپنی سبزیاں خود سبزی منڈی بیچ کر آتا تھا۔ یہ منڈی گڑھی حیدر بیگ سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر لگتی تھی۔ آڑھتی کسانوں سے مال خریدا کرتے تھے اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے منافع سے آگے بیچ دیا کرتے تھے۔ اس دن بھی شمشادو اپنی سبزیاں لے کر گیا تھا۔ ایسا کام صبح منہ اندھیرے ہوتا ہے اور جب سورج پوری طرح نکلتا ہے تو ان لوگوں کی واپسی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑا بہت کھانے پینے کے بعد یہ دوبارہ اپنی مشقت پر لگ جایا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی سورج تو خیر پوری طرح نکل آیا تھا، لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے مدھم مدھم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے شمشادو نے اس انسانی جسم کو دیکھ لیا جو ایک کھیت کی مینٹ کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ وہ کون ہے جو یہاں اس طرح بے پرواہی سے سو رہا ہے؟ شمشادو نے سوچا اور اپنی بیل گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سونے والے کے قریب پہنچا اور اسے ایک نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ رجب شاہ تھا، گڑھی حیدر بیگ کا غنڈہ، جسے کوئی بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ بری کیفیت میں تھا۔ اس کے سینے پر ایک بڑا گھاؤ تھا اور اس کی گردن جس طرح ایک طرف لڑکی ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ لیکن جب شمشادو نے اسے قریب سے جا کر دیکھا تو فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بے ہوش نہیں بلکہ مر چکا ہے اور اپنی موت نہیں مرا ہے۔ سینے کے زخم سے ابلنے والا خون ادھر ادھر بکھر رہا تھا۔ دوسرے لمحے شمشادو کے حلق سے ایک دہاڑ نکلی، خون ہو گیا، خون ہو گیا، کسی نے رجب شاہ کو مار دیا، خون ہو گیا، خون ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بیل پر سانٹے برسانے شروع کر دیے۔ بیل گاڑی تیزی سے دوڑاتا ہوا بڑے بازار پہنچا، راستے بھر چیختا آیا، خون ہو گیا، رجب شاہ کا خون ہو گیا۔ گڑھی حیدر بیگ میں ہاہاکار مچ گئی۔ رجب شاہ کی بیوی کو خبر پہنچی تو وہ دھاڑے مارتی ہوئی باہر نکل آئی۔ شمشادو کی نشاندہی پر بہت سے لوگ لاش کے پاس پہنچ گئے۔ پھر کچھ لوگ چودھری سردار علی کے پاس بھی پہنچ گئے۔ رجب شاہ کا خون ہو گیا ہے چودھری صاحب، ہمارے لیے آپ سے بڑا کون ہے جی، آپ کے پاس خبر دینے آئے ہیں۔ اوہو، بالآخر یہ ہو ہی گیا، ہمیں معلوم تھا ایسا ہونا ہے۔ احمد دین کے پاگل پن کی تو ہمیں خبر ہو گئی تھی۔ پھر چودھری صاحب نے اپنے بیٹے حیدر علی خان کو بلایا اور بولے، حیدر علی، سنا تم نے؟ آخرکار احمد دین نے رجب شاہ کا قتل کر دیا۔ تم ایک کام کرو حیدر علی، اور فوراً کرو۔ جی ابا جی، حکم دیں۔ فقیر محمد کو جہاں ملے ہمارے پاس لے آؤ، اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ کیوں ابا جی، اس کی زندگی خطرے میں کیوں ہے؟ تم سے اس بے وقوفی کے سوال کی امید نہیں تھی۔ بے وقوف وہ سب سے معتبر گواہ ہے، اس نے احمد دین کو رجب شاہ کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ہاں، فقیر محمد کو یہاں پہنچا کر پولیس کو خبر کرنے کے لیے بندے دوڑا دو۔ جی ابا جی، حیدر علی نے سر جھکا کر کہا۔